واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 120 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ جن لوگوں پر مظالم توڑے گئے اور جنہوں نے ہرکل کی عیسائیت کو قبول نہیں کیا، وہ آج اپنی ہی فوج کے ساتھ تعاون کرنے سے انکاری ہیں۔ مقوقس نے کہا، مجھے شک ہے کہ قبطی عیسائی درپردہ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہوں گے۔ اسقف اعظم، کوئی ایسا طریقہ سوچیں کہ قبطیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ اپنے دل میں رومی فوج کی عداوت رکھ لینا کوئی بات نہیں، لیکن اپنے ملک کے دشمن کی پشت پناہی کرنا بڑا ہی خطرناک اور شرمناک کام ہے۔ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں کہ قبطیوں کو کس طرح اپنے ساتھ ملایا جائے۔ ہمیں مسلمانوں کو مصر سے نکالنا ہے یا ایک مسلمان کو مصر میں ہی قتل کر دینا ہے۔ انہوں نے اطربون کی لاش کے ساتھ جو پیغام بھیجا ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ انہوں نے میری غیرت کو للکارا ہے، میں ان سے عبرت کا انتقام لوں گا۔ میں خود یہی چاہتا ہوں، قیرس نے کہا، لیکن بنیامین کو ساتھ لیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قبطی صرف بنیامین کا حکم مانتے ہیں۔ وہ خود تو قوس کے صحرا میں روپوش ہے، لیکن اس نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ اس کا حکم دور دراز علاقوں کے ہر قبطی عیسائی کے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ سامنے آئے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا اور اسی کو اسقف اعظم بنا رہنے دوں گا اور خود اس رتبے سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، مقوقس نے کہا۔ میں کسی بھی روز اسے گرفتار کروا سکتا تھا، لیکن اس لیے خاموش رہا کہ ذاتی طور پر مجھے اس کے ساتھ دلچسپی ہے اور دوسری وجہ یہ کہ قبطیوں کے باغی ہو جانے کا خطرہ تھا۔ مقوقس اور قیرس اس مسئلے پر تبادلہ خیال کرتے رہے اور انہوں نے اطربون کے بعد دوسرے بڑے نامور جنرل تھیوڈور کو بھی بلا لیا اور یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھا اور اسے کہا کہ وہ اپنی رائے دے۔ وہ بھی ان کا ہم خیال نکلا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہرکل کو سلطنت کی بادشاہی سے معزول کر دیا جائے، معزول نہیں، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ مقوقس نے مشتعل لہجے میں کہا، معزول کرنے کی صورت میں خدشہ ہے کہ فوج دو حصوں میں بٹ جائے گی اور خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ایسا ہوا تو مسلمان بڑے آرام سے پورے مصر پر قابض ہو جائیں گے۔ سلطنت روم کی بقا اسی میں ہے کہ ہرکل کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ مقوقس کا صاف مطلب یہ تھا کہ ہرکل کو قتل کروا دیا جائے اور پھر قبطی عیسائیوں کو ساتھ ملایا جائے اور پھر مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دی جا سکتی ہے۔ بات آخر وہیں پر جا رکی کہ بنیامین کو ساتھ ملانا ضروری ہے۔ مقوقس نے اسی وقت اپنے ایک خاص آدمی کو بلایا اور اسے کچھ ہدایات دی اور کہا کہ وہ قوس کے صحرا میں چلا جائے جہاں قبطیوں نے اپنا ایک مرکز بنا رکھا ہے۔ یہ آدمی اپنے آپ کو قبطی عیسائی ظاہر کرے اور بنیامین تک پہنچے۔ بنیامین اسے مل جائے تو اپنا آپ اس پر بے نقاب کر دے اور کہے کہ مقوقس اور قیرس اس سے ملنا چاہتے ہیں اور دونوں ہرقل کی بنائی ہوئی عیسائیت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بنیامین کسی شک میں پڑ جائے اور بات نہ مانے۔ مقوقس نے کہا، اسے یقین دلانا اور قائل کرنا ہے کہ وہ بے خوف و خطر آ جائے اور اگر وہ گرفتاری کا خطرہ محسوس کر رہا ہے تو قیرس اس کے پاس آ جائے گا اور قیرس اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ فوج نہیں ہوگی۔ اس طرح ضروری ہدایت دے کر یہ آدمی اس جگہ کو روانہ ہو گیا جہاں بنیامین روپ پوشی کی حالت میں رہتا تھا۔ مصر کے فرما رواں، مصر کے اسقف اعظم اور رومی فوج کے ایک نامور جرنیل کے دلوں میں روم کے بادشاہ ہرقل کی مخالفت پیدا ہو چکی تھی، جو اتنی شدید تھی کہ عداوت تک پہنچ رہی تھی۔ ان تینوں کی برہمی کی بڑی وجہ صاف تھی۔ یہ وہی ہرقل تھا جو کم تعداد مسلمانوں سے شکست پر شکست کھا کر شام کا پورا ملک انہیں دے آیا تھا اور اب بزنطیہ سے یوں حکم بھیج رہا تھا جیسے یہ تینوں بزدل ہوں اور حوصلہ ہار بیٹھے ہوں۔ اسقف اعظم اور جرنیل تھیوڈور نے مقوقس سے کہا کہ وہ بھی ہرقل کے نام پیغام لکھے جس میں ایک اطلاع بلبیس کی شکست اور اطربون کی موت کی ہوگی اور اس کے بعد اس پیغام کا ایسا جواب دے جیسے اینٹ کے جواب میں پتھر پھینکا جاتا ہے۔ مقوقس تو اور ہی زیادہ مشتعل اور برہم تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے پیغام لکھنا شروع کر دیا۔ قیرس اور تھیوڈور اسے مشورے دیتے رہے اور اس طرح تینوں نے مل کر جو پیغام لکھا وہ کچھ یوں تھا: ہاں شہنشاہ روم ہرقل کے نام، جس کی سلامتی اور فتح کے لیے ہم سب لوگ دعا گو رہتے ہیں، آپ کا پیغام اس وقت ملا جس وقت میں بابلیون میں اطربون کی لاش کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے افسوس ہے میں آپ کو صدمہ پہنچا رہا ہوں، لیکن یہ بری خبر آپ سے چھپائی تو نہیں جا سکتی۔ اطربون نے مسلمانوں کے لشکر پر اس وقت حملہ کیا تھا جب مسلمانوں نے بلبیس کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ پورا 1 مہینہ لڑائی جاری رہی اور آخر اطربون مارا گیا اور اپنی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے ہماری فوج کو بہت جانی نقصان پہنچایا ہے اور بہت سے فوجیوں نے مسلمانوں کے
آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اطربون کی لاش ہماری فوج کے آدمی اپنے طور پر نہیں لائے، بلکہ ہوا یوں ہے کہ لاش مسلمانوں نے بڑے ہی توہین آمیز پیغام کے ساتھ بھیجی ہے۔ میں آپ کے پیغام کا جواب اس حالت میں دے رہا ہوں کہ ساتھ والے کمرے میں اطربون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ کے پیغام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مجھے بڑا ہی کمزور اور بزدل آدمی سمجھتے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو صلح کرنی چاہی تھی وہ کسی کمزوری کے تحت نہیں چاہی تھی، بلکہ اپنے احوال و کوائف دیکھ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ آپ نے لکھا ہے کہ میں فوج کو نہ مرواؤں اور مصر مسلمانوں کو دے دوں۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اپنی فوج کو خون خرابے سے بچا لوں اور مسلمان فرماسے واپس چلے جائیں۔ میں نے اطربون کو حملے سے روکا تھا، بہت کچھ سوچ کر روکا تھا، لیکن اطربون نے میرا حکم نہ مانا اور مجھے بتائے بغیر فوج لے کر بلبیس چلا گیا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ مسلمانوں نے اطربون کی فوج کا جم کر مقابلہ کیا، اور پھر اطربون کی فوج کی خیمہ گاہ پر ہر دوسری تیسری رات ایسے شب خون مارے کہ ہماری فوج کا ایک تو جانی نقصان ہوا اور دوسرا نقصان ذہنی تھا، وہ یہ کہ ہماری فوج پر مسلمانوں کی دہشت بیٹھ گئی۔ شکست کی وجہ یہی تھی۔ آپ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور میں اتنی زیادہ فوج ہوتے ہوئے بھی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی تھوڑی تعداد کے مسلمان ہیں جنہوں نے آپ کو اور آپ کی فوج کو شام کے ملک سے نکال باہر پھینکا تھا۔ شام سے ہماری جو بچی کچی فوج مصر آئی تھی، اس پر مسلمانوں کی بے خوفی بے جگری آسیب کی طرح سوار ہو گئی تھی۔ ان شکست خوردہ فوجیوں نے مصر آ کر ساری فوج کو یہ تاثر دیا کہ مسلمان انسان نہیں جنات ہیں، جن کے مقابلے میں کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ اس طرح ہماری فوج کا جذبہ مجروح ہوا اور ہماری فوج کی شکست کا باعث یہی ہے۔ میں یہ کہنے کی گستاخی کروں گا کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں بلکہ آپ پر عائد ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بحیرہ روم کے اس پار جا کر سب کچھ بھول گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کس طرح جانوں کی بازی لگا کر لڑتے ہیں۔ یہ جذبہ ہماری فوج میں پیدا ہو ہی نہیں سکا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 121 میں، دیکھنا مت بھولیے گا۔